نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس مہاراشٹرا کے ادھیکش جناب سراج صاحب، آج کے اس پروگرام کے چیف گیسٹ پرشانت جی، انوپم جی، واسق ندیم صاحب، ایم پی جے کے دیگر پدادھیکاری اور اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اور ریاست کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت تفصیل سے ہمارے سامنے آج کے سینٹرل ٹاپک پر باتیں آ گئی ہیں. رائٹ ٹو لائف وتھ ڈگنیٹی، کہ ڈگنیٹی کے ساتھ جیون کا، زندگی کا ادھیکار جو اس ملک کے ہر ناگرک کو، ہر شہری کو ہمارے ملک کا دستور دیتا ہے، تو اس کی پریکٹیکل سچویشن کیا ہے، پرابلمز کیا ہے، وہ بھی تفصیل سے سامنے آئے. اسٹیٹسٹکس بھی آئے، اسٹوریز بھی آئیں، لوگوں کے کیا حالات ہیں اس کی تفصیل بھی آئی، حکومت کی پالیسیاں جن کی وجہ سے یہ سچویشن بنی اس پر بھی ڈسکشن ہوا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ صرف حالات کا رونا نہیں رویا گیا، بلکہ ان حالات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بہت ہی پریکٹیکل پروپوزلز، بہت ہی ٹھوس تجاویز، بڑے موٹیویشن کے ساتھ، امید کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہم سب روشنی لے کر اور حوصلہ لے کر لوٹ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو باتیں بھی یہاں پیش ہوئی ہیں، حالات کو بہتر بنانے کے جو طریقے بھی سجھائے گئے ہیں، ہم ان طریقوں کو میدان میں امپلیمنٹ کریں گے، نافذ کریں گے. ان کی اساس پر، ان کی بنیاد پر بدلاؤ، ٹھوس بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے. تو محترم دوستو، بات آ گئی تفصیل سے کہ ڈگنیٹی، رائٹ ٹو لائف، یہ ہمارے ملک کے دستور کی بہت ہی بنیادی قدر ہے، بہت ہی بیسک ویلیو ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا تھا، کانسٹیٹیوشنل موریلٹی. کانسٹیٹیوشنل موریلٹی بعد میں سپریم کورٹ نے کئی ججمنٹس میں اس کا ریفرنس دیا. مطلب یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن صرف ایک لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے، وہ صرف ایک ٹیکنیکل پیپر نہیں ہے، بلکہ وہ اس ملک کا ویژن ہے، وہ اس ملک کی روح ہے، وہ ویلیوز بتاتا ہے، موریلٹی کا ایک تصور دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ملک کے تمام لوگ، یہاں کی حکومتیں، عوام، یہاں کے سارے انسٹیٹیوشنز، ادارے، یہاں کی ساری فنکشننگ اس موریلٹی کے مطابق. یہ موریلٹی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت ہی خوبصورت تعارف ہمارے سمویدھان کے پریمبل میں کیا گیا ہے، دیباچے میں کیا گیا ہے. جسٹس، نیائے، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، لبرٹی آف تھاٹ، فیتھ، بلیف، ورشپ، ایکویلٹی آف اسٹیٹس، اپارچونٹی، اور اسی کے ساتھ کہا گیا ہے فریٹرنٹی، بھائی چارہ. بھائی چارہ کیا ہے؟ یہ ڈیفائن کیا گیا کہ انڈیویجول لیول پر ڈگنیٹی اور ملک کے لیول پر یونٹی، اتحاد، اسی سے بھائی چارہ ہے. تو بھائی چارے کی بھی لازمی شرط وہ ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ اس لحاظ سے ہمارے دستور کی بہت ہی اہم ویلیو ہے، بہت ہی اہم قدر ہے. دستور کے پارٹ 3 میں رائٹس بتائے گئے ہیں جن پر ہمارے بہت سے وکتاؤں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. پارٹ 4 میں جو اسٹیٹ کے لیے ڈائریکٹو پرنسپلز دیے گئے ہیں، عام طور پر ایک آدھ ڈائریکٹو پرنسپل کا ہی بار بار حوالہ آتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہم کو کہ ان ڈائریکٹو پرنسپلز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اسٹیٹ وہ انیکوالٹی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. کانسنٹریشن آف ویلتھ، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے، یہ لوگوں کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. لوگوں کا ہیلتھ کے پروٹیکشن کی کوشش کرے گا، انوائرمنٹ کے پروٹیکشن کی کوشش کرے گا. سپریشن آف پاورز، کہ مختلف انسٹیٹیوشنز میں پاورز کا کانسنٹریشن نہ ہو، سپریشن ہو، اس کی کوشش کرے گا. یہ ساری باتیں اسٹیٹ کے ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل موریلٹی کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم پارٹ ہے.
عام سٹیزن کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اس کو بھی ہمارے ملک کے دستور میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے. تو محترم دوستو، اگر یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں جتنے پرابلمز بتائے گئے ہیں یہ سارے پرابلمز ہیومن ڈگنیٹی پر حملہ ہے، ہیومن ڈگنیٹی پر اٹیک ہے. موب لنچنگ یہ ہیومن ڈگنیٹی پر اٹیک ہے. پولیس اسٹیشن میں بلا کر کسی کا ایکسپلائٹیشن، استحصال، یہ ہیومن ڈگنیٹی پر اٹیک ہے. عبادت گاہوں پر حملہ یہ ہیومن ڈگنیٹی پر اٹیک ہے، ہیومن ڈگنیٹی پر حملہ ہے. بھوک مری کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا بھوکا رہنا، مال نیوٹریشن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کھانے کی کمی کی وجہ سے بیمار ہو جانا، کھانے کی کمی کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا، کہ ہمارا ملک دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جو بھوک مری کے انڈیکس میں سر فہرست مانے جاتے ہیں. افریقن کنٹریز جو جنگ زدہ ممالک ہیں، جہاں کئی برسوں سے جینوسائیڈ چل رہا ہے، انٹرنل وارز چل رہے ہیں، کنفلکٹ چل رہے ہیں، تو ایسے ملکوں کے ساتھ ہمارا ملک شامل ہوتا ہے بھوک مری کے معاملے میں. یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے. ایک مزدور کو اس کا جائز حق نہیں ملنا، اس کی کمائی کا پیسہ نہیں ملنا، ایک گیگ ورکر کو اس کا پیسہ نہیں ملنا، یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے. تو یہاں جتنے مسائل آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف چند پرابلمز ہیں سوسائٹی میں اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اس کا تعلق ہمارے ملک کے دستور سے ہے، دستور کی بنیادی روح سے ہے. جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کا یہ جو تصور دیا گیا ہے وہ تصور پورا نہیں ہوگا، ہمارے دستور کی بنیادیں کھوکھلی رہیں گی. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. آج ہمارا ملک ڈیولپمنٹ کے جس مقام پر پہنچا ہے، ہم بہت آسانی سے یہ سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. ملک کی عوام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، معلوم نہیں ہے، ہم کو بتانی چاہیے کہ آج ہمارا ملک دنیا کے دولت مند ملکوں میں شامل ہونے لگا ہے. دنیا کی چوتھی بڑی اکنومی ہے. آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں کہ ہم نے حال ہی میں جاپان کو کراس کر لیا ہے. جاپان کو کراس کر کے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی اکنومی ہم بن چکے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال 2027 میں ہم جرمنی کو بھی کراس کر لیں گے، دنیا کی تیسری بڑی اکنومی بن جائیں گے. 4.7 ٹریلین ڈالر کی اکنومی کوئی معمولی اکنومی نہیں ہے. بلینئرز کی جو تعداد ہے، ارب پتیوں کی تعداد، اس کے اعتبار سے ہم دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں. امریکہ اور چائنا کے بعد سب سے زیادہ بلینئرز ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، یورپ کے سارے ملکوں سے زیادہ، جاپان سے زیادہ. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ہیں، دولت مند ہیں اور ترقی یافتہ ہیں، ان سے زیادہ بلینئرز، ان سے زیادہ ارب پتی، ان سے زیادہ دولت مند لوگ بھارت کے اندر موجود ہیں. تو دولت کی کمی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا مسئلہ پالیسیز کا مسئلہ ہے، چوری کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، بھرشٹاچار کا مسئلہ ہے. یا یہاں جو بات کہی جا رہی ہے بار بار کہ جو نشہ ہم کو پلایا جا رہا ہے، نفرت کا نشہ اور سامپردائکتا کا نشہ، اس نشے کا مسئلہ ہے کہ ہم حقیقی مسائل سے غافل ہیں، اس ملک کے پوٹینشل سے غافل ہیں، اپنے حقوق سے، اپنے ادھیکاروں سے غافل ہیں اور اپنے حکمرانوں کو اندھی لوٹ مچانے کے لیے آزاد چھوڑے ہوئے ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. آج بجٹ پیش ہو رہا ہے اور مسلسل ہمارے فونز پہ خبریں آ رہی ہیں، آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ پہلا بجٹ نہیں ہے، مسلسل ایسے ہی بجٹ پیش کیے جاتے ہیں. آپ اس بجٹ کو سنجیدگی سے پڑھیں گے، ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں گے تو مسئلے کا حقیقی سبب کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، سمجھ میں آئے گی. یہ بڑے بڑے ملکوں کی میں نے نام لیے کہ جاپان کو ہم نے کراس کر لیا، ہم نے انگلینڈ کو، جنہوں نے کسی زمانے میں ہم پر حکومت کی تھی، ان کو کراس کر لیا، بڑی اکنومی بن گئے. لیکن آپ ان کی پالیسیز دیکھیے، ہماری پالیسیز دیکھیے. یہ سارے ممالک میں 18 سے 20% سوشل اسپینڈنگ ہوتی ہے. یہاں جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ہیلتھ پر ہمارا خرچ بڑھنا چاہیے، ایجوکیشن پر ہمارا خرچ بڑھنا چاہیے، منریگا جیسی اسکیموں پر ہمارا خرچ بڑھنا چاہیے. آپ ان سارے بڑے ملکوں کا اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیپٹلسٹ ممالک ہیں یہ بھی، لیکن یہاں 20%، 22% سوشل اسپینڈنگ
22% سوشل اسپینڈنگ ہوتی ہے. آج ہمارے ملک کے فائنانس منسٹر نے جو بجٹ پیش کیا اس کو دیکھ لیجئے, ہم 4-5% سے زیادہ سوشل اسپینڈنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, اس کے لیے ہم کو آواز اٹھانا ہے, اس کے لیے سرکار پر دباؤ ڈالنا ہے. اتنے سارے بلینئرز ہیں, ایک ہی ملک ہے جہاں دنیا میں تیسرے نمبر پر بلینئرز کی تعداد ہے, اور اسی ملک میں دنیا میں سب سے بڑی غریب آبادی رہتی ہے. جو دنیا میں غریب ترین آبادی ہے, پورسٹ پاپولیشن, اس کا 1/3 حصہ بھارت میں رہتا ہے. اب بتائیے ایسے ملک میں امیروں پر کیا کرنا چاہیے؟ ریشنل لاجیکل جواب یہی ہوگا کہ امیروں پر ٹیکس لگایا جانا چاہیے, امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارا ملک دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے کم ٹیکس لگتا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تمام ترقی یافتہ ملکوں سے ہمارا کم ہے, آدھا ہے, آدھے سے کم ہے. امیروں پر ہم ٹیکس نہیں لگاتے. ٹیکس کس پر لگاتے ہیں؟ ٹیکس غریبوں پر لگاتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس, اس کا ریشو ساری دنیا میں ایک اہم سوال ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے, انڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکس جی ایس ٹی اور ایکسائز ڈیوٹیز جو دنیا کے سارے غریب لوگ دیتے ہیں. کہ غریب آدمی جو 500-600 روپے کما رہا ہے اور اپنا سارا پیسہ بچے کی روٹی اور اس کی دوا کے لیے پورے 500 روپے لگا رہا ہے, اس میں سے بھی وہ 100-150 روپے جی ایس ٹی پے کر رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہا ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکس غریبوں پہ لگتا ہے, ڈائریکٹ ٹیکس یہ کارپوریٹ ٹیکس, انکم ٹیکس امیروں پر لگتا ہے. ساری دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس کم ہوتا ہے. 20-30% سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ملک میں اگر آپ اسٹیٹس اور سینٹر کا جمع کر لیں تو انڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہے, ڈائریکٹ ٹیکس کم ہے. کہ ایک ایسے ملک میں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں, تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے ہیں, اور اسی ملک میں دنیا کی سب سے زیادہ غریب آبادی رہتی ہے, اس ملک میں ہم ٹیکس بھی غریبوں پر لگاتے ہیں. اب بتائیے اس سے بڑا مذاق, اس سے بڑا دھوکہ, اس سے بڑا فریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو مسئلہ ریسورسز کا نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. مسئلہ پالیسیز کا ہے, مسئلہ دھوکے بازی کا ہے, مسئلہ بھرشٹاچار کا ہے, مسئلہ اس ملک کی سیاست کا, یہاں کے پولیٹکس کے ڈائریکشن کا ہے, جس کو چیک کرنا اور جس کو صحیح ڈگر پر لانا میری, آپ کی, اس ملک کے ہر شہری کی, ہر ناگرک کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری. یہاں بات آئی کہ بہت سے لوگ جیلوں میں بند ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو جیلوں میں قیدی ہیں اس کا 75% حصہ وہ انڈر ٹرائلز ہے. کنوکٹ صرف 25% ہیں جن پر جرم ثابت ہو گیا. سپریم کورٹ اور عدالتیں اپنے ہر فیصلے میں یہ کہتی ہیں کہ انوسینٹ انٹل پرووڈ, کہ جب تک کوئی شخص قصوروار ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک وہ بے قصور ہے. لیکن ملک کے جیلوں میں 75% لوگ وہ بے قصور بند ہیں. اس اعتبار سے بھی دنیا میں ہم بدترین ملک ہیں. دنیا کا کوئی ڈیموکریٹک ملک ایسا نہیں ہے جہاں 50% سے زیادہ, 75% تو بہت بڑی تعداد ہے, 30-40% سے بھی زیادہ انڈر ٹرائل ہوں, ایسا دنیا میں کوئی ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے. انڈر ٹرائلز زیادہ وہ ڈکٹیٹرز کے ریجمز میں ہوتے ہیں, جہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرز حکومت کرتے ہیں. وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سارے اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے, تو وہاں انڈر ٹرائل زیادہ ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک ملکوں میں 10%, 20% سے زیادہ انڈر ٹرائلز نہیں ہوتے. لیکن ہمارے ملک میں 75% لوگ, یہ 75% کون ہیں؟ یہ آدیواسی ہیں, دلت ہیں, مسلمان ہیں, کسان ہیں, دیہاتوں کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں بے قصور لوگوں کو جیلوں میں بند کر دینا کانسٹیٹیوشن کا اس سے بڑھ کر وائلیشن, اس سے بڑھ کر ڈگنیٹی کا مذاق اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو دوستو, یہ ساری باتیں ہمارے سامنے بہت تفصیل سے آئیں, بہت خوبصورت پرستاؤ بھی ہم نے پاس کیا.
اب اصل سوال یہ ہے کہ مجھے آپ کو کیا کرنا ہے, کیسے اس موومنٹ کو, اس آندولن کو آگے بڑھانا ہے. میں شکر گزار ہوں ہمارے وکتاؤں کا کہ اس حوالے سے بھی بہت ہی اچھے مشورے, بہت ہی قیمتی تجاویز ہمارے سامنے آئی ہیں. میں ان تجاویز کو سمرائز کرتے ہوئے ایک پروگرام دینا چاہوں گا, اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. حال ہی میں تمل ناڈو میں کوئمبٹور میں بھی اسی طرح کا ایک اجلاس ہوا تھا, وہاں بھی میں نے یہ پروگرام سجیسٹ کیا تھا, سیوک پروگرام. سیوک, CIVIC, سیوک. مطلب یہ کہ یہ ہم سب شہریوں کی موومنٹ ہے. ہم کو حکومتوں سے صرف توقع نہیں کرنی ہے. کانسٹیٹیوشن نے مجھے آپ کو بھی رسپانسبل قرار دیا ہے. ڈیوٹیز کا یہ مطلب ہے جو 4A میں بتایا گیا ہے کہ اس ملک کا ہر شہری کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. تو مجھے آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. ایک سول موومنٹ اس ملک میں برپا ہو, اس کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے اس کا نام دیا گیا سیوک, CIVIC. کیا ہے سیوک؟ سب سے پہلی چیز کانشیسنیس, کہ اس ملک میں شعور بیدار کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے. بہت اچھی بات آئی یہاں پر کہ ہمیں صرف, اگر یہاں مسلمان جمع ہیں, صرف مسلمانوں میں بات نہیں کرنی ہے. دلت جمع ہیں, صرف دلتوں میں بات نہیں کرنی ہے. اس ملک کے ہر شہری سے بات کرنا ہے, ہر طبقے سے بات کرنا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان اس ملک کے ہر شہری کو پہنچ رہا ہے. ڈائریکٹ نقصان ہو سکتا ہے کہ آج سماج کے کچھ طبقات کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈائریکٹ نقصان کہ پولیس ظالم ہو رہی ہے, آج وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے, آج دلتوں پر ظلم کر رہی ہے. لیکن جنگل میں اگر شیر آدم خور ہو جائے تو وہ صرف شکاری کو نہیں کھاتا, وہ گاؤں پر بھی حملہ کرتا ہے. گاؤں کا ہر باسی پھر اس کا شکار بنتا ہے. کہ اگر آپ پولیس کو ظالم بنا دیں, خونخوار بنا دیں, اس ملک کے ہر شہری کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. اگر آپ سیپریشن آف پاورز کی اسکیم ختم کر دیں, جوڈیشری کی جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز ختم کر دیں, اس ملک کے ہر شہری کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو ہمیں یہ اویئرنیس, یہ شعور, کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کا شعور اس ملک کے ہر شہری کے اندر پیدا کرنا ہے. یہ پہلا سی ہے, کانشیسنیس, شعور بیداری کی کوشش. جو مسائل یہاں پر آئے ہیں, کیسے اس ملک میں امیری غریبی کا فرق بڑھتا جا رہا ہے, جو دولت پیدا ہو رہی ہے کیسے وہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو رہی ہے. $4 ٹریلین کی ہماری اکنومی ہے, لیکن ان $4 ٹریلین میں جو اس ملک کے بلینئرز ہیں ان کا کتنا حصہ ہے؟ بڑا حصہ تو انہی کا ہے. اس ملک کے عام آدمی کو ان $4 ٹریلین میں سے کیا پہنچ رہا ہے؟ کچھ نہیں پہنچ رہا ہے. تو یہ سچویشن بدلنی چاہیے, یہ شعور اس ملک کے ایک عام آدمی کو ملے. اس کی مسلسل کوشش, مسلسل محنت ہم کو کرنی ہوگی. یہ پہلا اہم کام ہے, کانشیسنیس. دوسرا اہم کام ہے انٹیگریٹڈ ایکشن, CI, سیوک, انٹیگریٹڈ ایکشن. کہ یہ کام اس ملک کے تمام طبقات کو مل کر کرنا ہے. کہ ہمارے انٹیلیکچوئلز بھی آگے آئیں, ہماری سول سوسائٹی آگے آئے, ہمارے فیتھ لیڈر. میرا تعلق بھی ایک دینی تحریک سے, ایک دینی تحریک سے, ایک ریلیجیس موومنٹ سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے ہم کو, اسلام ہم کو اس کا حکم دیتا ہے, کونوا قوامین بالقسط, کہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو. یہ دین کا حکم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بندوں کو, انسانوں کو وہ ڈگنیٹی عطا کی ہے, کریمہ عطا کی ہے, اور اس کا پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. فیتھ لیڈرز کو, مذہبی قائدین کو, ہر مذہب کے قائدین کو, ہندو مذہب کے قائدین, اسلامی رہنما, سکھ مت, بدھ مت, مذہبی قائدین کو آگے آنا ہوگا. ایڈوکیٹس, ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیشنلز, اسٹوڈنٹس, یوتھ, ہماری خواتین, مختلف پروفیشنز کے لوگ, دیہاتوں کے لوگ, کسان, مزدور, سماج کے ہر طبقے کے لوگ آگے آئیں اور اس موومنٹ کا پارٹ بنے. انٹیگریٹڈ ایکشن ہو, یونائٹڈ ایکشن ہو, اسی کے نتیجے میں یہ صورتحال بدلی جا سکتی ہے. تو پہلی چیز ہے کانشیسنیس, دوسری چیز ہے انٹیگریٹڈ ایکشن,
तीसरी चीज, बड़ी अहम चीज है विजिलेंस। यह लफ्ज हमारे मुल्क में बहुत बदनाम हो गया है। बहुत से अजीबो गरीब मूवमेंट्स के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होने लगा है, काउ विजिलेंटिज्म, लव विजिलेंटिज्म। तो आइए इस लफ्ज को हम एक नया रुख दें, कॉन्स्टिट्यूशनल विजिलेंटिज्म, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए विजिलेंट बनेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रोटेक्टर बनकर सामने आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल विजिलेंटिज्म कि जब एक शहरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर विजिलेंट होगा और ऐलान करेगा कि हम किसी पुलिस वाले को, किसी सरकारी अधिकारी को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी को इन वैल्यूज का उल्लंघन करने नहीं देंगे, वायलेशन करने नहीं देंगे, तभी इस मुल्क के हालात बदलेंगे। मैंने एक जगह यह बात कही थी कि अगर कोई नेता हेट स्पीच करता है और पब्लिक में से लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम हेट स्पीच सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम मुसलमान हैं लेकिन अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ हम हेट स्पीच सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम हिंदू हैं लेकिन अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ हेट स्पीच सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर पॉलिटिकल रैलीज में अवाम उठकर इस तरह के नारे बुलंद करने लगे तो खुद ब खुद ये हेट स्पीचेस रुक जाएंगे। ये अवेयरनेस अवाम के अंदर आए, ये विजिलेंटिज्म अवाम के अंदर आए, ये असल मूवमेंट का तकाजा होना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस, इंटीग्रेटेड एक्शन, विजिलेंटिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल विजिलेंटिज्म, और उसके बाद आई है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कि इन सब के जरिए हमें यहां के इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म लाना है। अभी उल्टा हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल गलत सिमत में डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हमें इनके अंदर सही मानों में रिफॉर्म लाने के लिए मूवमेंट बिल्ड करना है। पुलिस रिफॉर्म्स हो कि आज भी हमारी पुलिस वही ब्रिटिश दौर की कॉलोनियल पुलिस के रूप में काम करती है, उसी की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी अंदाज से उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट हुई है। पुलिस रिफॉर्म्स हो, बार बार सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ मुतवज्जे कर चुकी है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं है। पब्लिक प्रेशर इसके लिए हो। जुडिशियल रिफॉर्म्स कि हमारी जुडिशरी ज्यादा फंक्शनल हो, एफिशिएंट हो, ज्यादा ईमानदार हो, गैर जानिबदार हो, हर तरह के प्रेशर से आजाद हो। यह काम कैसे हो सकता है? बहुत सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, बहुत सारे सुझाव मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि उस हवाले से पब्लिक में अवेयरनेस आए, पब्लिक का प्रेशर बने, ताकि पॉलिटिशियंस इन सब रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ें। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और आखिरी चीज है कल्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पहले मैंने कॉन्शियसनेस कही थी, पहली बात। आखिरी चीज ये कि इसका कल्चर आम हो, ये पूरे मुल्क का कल्चर बने, पूरे मुल्क में इसकी रिवायतें कायम हों कि हम सही मानों में फ्रेटर्निटी का जो ख्वाब कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है वो हमारे कल्चर का पार्ट बने। हमारा कल्चर वो मजहबी तफरीक का कल्चर ना हो, जात पात की तफरीक का कल्चर ना हो, ऊंच नीच का कल्चर ना हो, तबकाती तफरीक, अमीर गरीब की तफरीक का कल्चर ना हो, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिस तरह के कल्चर को प्रमोट करना चाहती है वो कल्चर हम सही मानों में प्रमोट करें। तो मैं समझता हूं कि एमपीजे इसी किस्म के काम के लिए आगे आई है। जरूरत इस बात की है कि हम हर गली से, हर मोहल्ले से, हर कूचे से, हर बस्ती से इस तहरीक को तक़वियत पहुंचाएं और इसे गांव गांव, गली गली पहुंचाएं। तो जैसा कि यहां बात तफसील से आई है कि जब हालात बहुत खराब होते हैं तो उसी के बाद बड़े रिफॉर्म्स के लिए राहें हमवार होती हैं। तारीख का यही सबक है, इतिहास का यह बहुत बड़ा सबक है कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो फिर बड़े रिफॉर्म्स की राहें हमवार होती हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और सारी दुनिया में खून खराबा, अफरा तफरी हुई, तो उसके बाद दुनिया के लोग सर जोड़ के बैठे और पहली बार मल्टीनेशनल इदारे वजूद में आए, इंटरनेशनल लॉ का एक पूरा रेजिम वजूद में आया, यूनाइटेड नेशंस बना, उसके बहुत से इदारे बने और ऐसे रेगुलेटरी सिस्टम्स बने जिसके नतीजे में दुनिया में अमन के क़याम की राहें हमवार हुई। तो ये फितरत का उसूल है। तो ये जो कुछ हो रहा है इससे हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमको ये समझना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है भारत में एक नए आंदोलन, एक नई मूवमेंट को खड़ा करने की अपॉर्चुनिटी, एक नई राह हमवार करने की अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर भारत, ब्राइटर इंडिया
بنانے کی اپارچونٹی ہے. کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کا جو ویژن ہمارے دستور کے بنانے والوں نے دیا تھا, اس کو صحیح معنوں میں عمل کا روپ دینے کا یہ موقع ہے, اپارچونٹی ہے. تو ہم اسے اپارچونٹی, جی بہت اہم بات آپ نے فرمائی, تو اس کو ہم ایک اپارچونٹی سمجھ کر آگے بڑھیں اور اس موومنٹ کو تقویت پہنچائیں. تو انشاءاللہ یہ حالات, یہ رات کی اگر تاریکی ہے تو اس بات کی انشاءاللہ اطلاع ثابت ہوگی کہ سورج بہت جلد نکلنے والا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ.